السلام علیکم، ویلکم ٹو انفارمیٹکس۔ تو اگست کا پارٹ 2 میں کنٹینیو کر رہا ہوں۔ تو جو اگست میں ہونے والے جو فیمس ایونٹس یا جو نیوز ہیں اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو 16 اگست کو نواز شریف چیلنجز وارنٹس ان توشہ خانہ کیس۔ جو نواز شریف صاحب ہیں ان پہ توشہ خانہ کیس میں بیلیبل ارسٹ وارنٹ جو وہ جاری ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد آتا ہے نیو بلو اکانومی پالیسیز ٹو ہیلپ سیو فورن ایکسچینج ہوپس پی ایم۔ پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو نیو بلو اکانومی جو پالیسی ہے وہ جاری کیا۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ اس پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ جو شپنگ سیکٹر ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کا جو پوٹینشیل ہے اس میں وہ اضافہ کیا جائے، کیونکہ جو شپنگ سیکٹر ہے یہ بھی ایک ریونیو کا بہت بڑا ذریعہ ہے پاکستان میں۔ لیکن جو پچھلی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی، اور عمران خان صاحب اس پہ جو ہے اس کو دوبارہ سے بوسٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایشو از سعودی عربیہ آلموسٹ سیٹلڈ منسٹر۔ جو پی ٹی آئی کے جو منسٹر ہیں وزیر ریلوے جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ سعودی عربیہ از آور ریئل بردر اینڈ کلوز ٹو آور ہارٹ، کہ جو سعودی عرب ہے وہ ہمارا حقیقی بھائی ہے اور ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ اور جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو وزٹ تھا سعودی عرب کا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو تمام معاملات ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو شیخ رشید صاحب نے جو عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اور آرمی کو وہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے قرار دیا۔ اس کے بعد پیمرا ایشوز فرسٹ ٹیلی پورٹ لائسنس۔ جو پیمرا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اس نے جو پاکستان کا جو سب سے پہلا ٹیلی پورٹ لائسنس ہے وہ ایشو کیا ہے۔ یہ بیسیکلی کراچی بیسڈ ہے اور یہ ٹیلی نیس جو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اس کو جاری کیا گیا۔ اس کے بعد چائنیز ٹیم ارائیوز ان راولپنڈی ٹمورو ٹو اسٹڈی ٹرین سروس فرام ٹوئن سٹی۔ تو جو چائنا کی جو ٹیم ہے وہ کل پنڈی کا وزٹ کر رہی ہے، کیونکہ جو ایک ٹریک ہے جو وہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں وہ اس کو جو ہے چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو لہر نالا ہے اس کے ساتھ جو ایکسپریس وے اس کے ساتھ جو ٹریک ہے اس کو جو سروس ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے تو کل جو چائنا کی ٹیم ہے وزٹ کر رہی ہے۔ یو این او سیکورٹی کاؤنسل ریجیکٹ یو ایس بڈ ٹو ایکسٹینڈ ایران آرمز ایمبارگو۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس نے کافی دیر سے ایران کے اوپر جو ہے وہ سینکشن لگائی ہوئی ہیں کہ ایران جو ہے کسی ملک کے ساتھ جو ہے ٹریڈ نہیں کر سکتا، وہ اپنا جو آئل ہے وہ دوسرے کنٹریز کو سیل نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو 15 سیکورٹی کاؤنسل کے جو 15 ممبر ہیں ان میں سے جو 11 ہیں جن میں فرانس، جرمنی، یو کے، انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران پہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ اصولوں کے خلاف ہے اور اس کی جو پابندی کا وہ ختم کیا جائے۔ تو رشیا اینڈ چائنا اسٹرانگلی پوز ایکسٹینڈنگ 13 ایئر بین۔ جو رشیا اور چائنا وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے سخت مخالفت کر رہے ہیں کہ جو ایران کے اوپر جو 13 سال سے بین ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد 17 اگست کو پی 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 ایم کیو ایم پی ٹی آئی ٹو ورک فار کراچی اپلفٹ فار پروڈیڈنگ۔ تو جو تینوں پارٹی ہیں پاکستان کی جو میجر پارٹی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو این اور پی ٹی آئی، انہوں نے کراچی کو اپلفٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کراچی کے دفعہ حالات بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے برے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تینوں پارٹی جو مل کے کام کریں گے اور کراچی کو دوبارہ سے جو اس کی نارمل صورتحال ہے اس پہ لایا جائے گا۔ تو اس کے لیے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے وہ جو 6 ممبر کی جو ایک کمیٹی ہے وہ باڈی ہے وہ بنا دی ہے۔ اس کے بعد ہے اوورسیز پاکستانی ٹو گیٹ ڈیجیٹل بینکنگ فیسلٹی سے زلفی بخاری۔ تو جو پاکستان کے جو ایک منسٹر ہیں زلفی بخاری صاحب، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر جو فورن میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک جو ڈیجیٹل بینکنگ فیسلٹی ہے وہ متعارف کرائی جا رہی ہے۔ ان کو اب جو پیسہ ہے وہ بینک میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ گھر بیٹھے جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے اس کے تھرو باہر بیٹھ کے تو پاکستان جو اپنی فیملی ہے اس کو جو پیسے ہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک ویسے اچھا قدم ہے، کیونکہ جو تمام جو دنیا کے ملک ہیں اب وہاں پہ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کا کوئی اپنا جو
آفیشیل جو گیٹ وے ہے وہ نہیں تھا، تو ابھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ہے منسٹر ڈی جی سی سی اے سیک رپورٹ آن سیلنگ کولیپس ان اسلام آباد ایئرپورٹ۔ پچھلے دن میں اسلام آباد میں بارش ہونے کی وجہ سے جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو سیلنگ ہے وہ کافی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی اور کافی زیادہ گر گئی تھی۔ تو جو منسٹر ہیں ڈی جی غلام سرور خان سول ایویشن کے، انہوں نے اس چیز پہ نوٹس لیا کہ جو رپورٹ ہے وہ سیلنگ اس کی کیوں گری ہے، تو اس پہ رپورٹ جو ہے پیش کی جائے۔ اس کے بعد گورنمنٹ اناؤنس ٹو ڈیلیور پینشن ٹو ایلڈرلی ایٹ ڈور اسٹیپ فرام سپٹمبر 1۔ تو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے فار اوورسیز پاکستانی ذوالفقار بخاری صاحب، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ 1 ستمبر سے جو پینشن ہے وہ لوگوں کو گھروں پہ ڈیلیور ہوگی۔ پہلے جو پینشن ہے اولڈ ایج بینیفٹ پینشن، جو لوگ جو ہیں وہ پہلے بینکوں میں جا کے لائن میں لگ کے اپنے جو فارم فل کر کے وہ لیتے تھے پینشن، لیکن اب انہوں نے کہا یہ تھرو ایک پراپر چینل جو بینک کے تھرو اے ٹی ایم کے تھرو جو ہے آپ کو ڈیلیور ہوگی۔ تو یہ پہلے بھی انہوں نے انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس میں جو باقی محکمے جو رہ گئے تھے ان کو کر کے تو ابھی جو پینشن ہے وہ سارے جو محکمے ان کی اے ٹی ایم کے تھرو لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد ہے آرڈیننس آؤٹ نمبرز لا پاس بائی نیشنل اسمبلی۔ تو جو پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس نے پچھلے سال میں جو 31 آرڈیننس ہیں وہ پاس کی ہیں۔ ان میں سے جو 2 آرڈیننس ہیں وہ بہت زیادہ تنازعات کا شکار ہیں، جن میں سے ایک تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 اور دوسرا تھا انڈین اسپائی کلبھوشن یادو، کہ جو انہوں نے جو آرڈیننس کہا تھا کہ جو نیب کا جو چیئرمین ہے اس کو اس کی تقرری کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو کلبھوشن یادو کیس ہے اس کو کاؤنسلر تک رسائی دی جائے۔ اپوزیشن نے اس چیز پہ احتجاج بھی کیا تھا۔ اس کے بعد لیٹسٹ تھائی لینڈ پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹ ڈراز ایٹ لیسٹ 10,000۔ تو جو بینکاک ہے جو تھائی لینڈ کا مین کیپٹل ہے، وہاں پہ جو ہے 10,000 لوگوں نے جو گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ بادشاہت کا نظام ہے، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے ڈیموکریسی لے کے آئی جائے۔ اس کے بعد وی آر جی ریڈی ٹو لانچ کمرشل سروس ان پاکستان۔ وی آر جی اسٹینڈس فار ورچوئل ریمیٹنس گیٹ وے۔ تو یہ اسی چیز کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کا اپنا مطلب ایک ورچوئل ریمیٹنس گیٹ وے کوئی اپنا پراپر گیٹ وے نہیں ہے کہ جو پیمنٹ ہے وہ پاکستان میں بھیجی ہے، جیسا کہ باہر کے ملکوں میں یورپ میں پے پال کی آپشن ہے، آپ اپنے گھر بیٹھ کے دوسرے کو جو ورچولی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جو پی ٹی اے ہے اس نے وہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو ایک آفیشیل جو گیٹ وے ہے وی آر جی جو ہے ورچوئل ریمیٹنس گیٹ وے ہے وہ ایشو کرے گی۔ تو ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی اے نے جو اس کو ہے اور جو کمرشل لائسنس ہے وہ ایشو نہیں کیا ابھی تک، جو ہے وہ پرسنل لائسنس ایشو کیا۔ اس کے بعد 18 اگست کو جو فیچر افرامز پاکستان ریٹنگ، جو فیچرز نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس کو جو بہتر قرار دیا، اور جو ریٹنگ ہے وہ بی نیگیٹو ہے، اور یہ بتایا کہ جو پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ پچھلے 4 سالوں میں سب سے زیادہ ہیں، جو کہ ابھی تک $16 بلین ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جو پاکستان ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے دسمبر تک ہے جو وہ اور جو یورو بانڈ اس میں جو اپنی شامل کرے گا، اور اس کے جو اکانومی پاکستان کی ریزرو ہیں جو وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ بل 2020 اپروڈ بائی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی۔ تو جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ بل 2020 ہے وہ جو سینٹ ہے، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس نے وہ پاس کر دیا۔ تو یہ جو بل ہے یہ اجاز شاہ صاحب نے پیش کیا تھا اور اس کو جو پاس کر دیا گیا ہے۔ اس بل میں کیا ڈیٹیل ہے اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو جو ہے میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد مور ٹریڈ امنگ سارک اسٹیٹ ٹو ریڈیوس پاورٹی FM۔ جو مختوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو ساری کنٹریز ہیں جن میں پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، مالدیوز اور یہ جو ساؤتھ ایشیا کی جو کنٹریز ہیں ان کو آپس میں کولیبریشن کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ پاورٹی ریٹ بہت زیادہ ہے، اور آپس میں جو ہے وہ ٹریڈ بڑھا کے جو ایک دوسرے کی جو ہے وہ پاورٹی ریٹ کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کورٹ ٹو انڈیکیٹ زرداری ان گفٹ کیس آن سپتمبر 9۔ اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے، اس نے زرداری صاحب کو جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں 9 ستمبر کو طلب کر لیا۔ اس کے بعد کیبنٹ الاؤس لا میکرز ٹو جوائن گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بورڈ۔ اس کے بعد جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس نے الاؤ کر دیا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں
وہ جو کسی بھی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بورڈ آف جو گورنر ہے اس کے جو ممبر ہیں وہ بن سکتے ہیں. اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ لانچز بلدیہ آن لائن موبائل ایپ فار ایل جی سروسز. تو جو پنجاب گورنمنٹ ہے، پنجاب کا جو ڈپارٹمنٹ آف لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اس نے ایک آن لائن اپلیکیشن بلدیہ آن لائن اپلیکیشن لانچ کیا، جس کے مطابق جو آپ گھر بیٹھ کے جو بچوں کی پیدائش کا اندراج ہے وہ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں، اور سٹیزن ول بی ایبل ٹو کنیکٹ ود 445 لوکل گورنمنٹ پنجاب تھرو دس اپلیکیشن. اور جو شہری ہیں وہ تقریباً 445 لوکل گورنمنٹس جو ہیں جو پورے پنجاب میں کام کر رہی ہیں ان تک جو رسائی حاصل کر سکتے ہیں. رشین جنرل کلڈ بائی ایکسپلوزیو ڈیوائس ان سیریا. تو رشیا میں جو سیریا میں جو رشیا کے جنرل ہیں آرمی کے، وہ ایک ایکسپلوزیو ڈیوائس کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہے اسرائیل اپوزز اینی F-35 سیل ٹو UAE ڈسپائٹ دیئر وارمنگ ٹائز. جو اسرائیل ہے، حالانکہ اس کا اسرائیل کا UAE کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، لیکن جو اسرائیل ہے وہ ابھی تک جو F-35 جو طیارے ہیں ان کے خلاف ہے، کیونکہ UAE چاہ رہا ہے کہ وہ USS F-35 وار پلین ہے جو ان سے خرید لے اور ان کی ڈیل ہو جائے. لیکن جو منسٹر ہیں بینجامن نیتن یاہو وہ اس چیز کے خلاف ہیں. اس کے بعد ہے 19 اگست کو کیبنٹ الاؤز شوگر امپورٹ PP ایکسپورٹ فراز. تو جو فیڈرل منسٹر آف انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ کے سینیٹر شبلی فراز صاحب ہیں، انہوں نے یہ اپروو کر دیا کہ وہ جو شوگر ہے اس کو امپورٹ کیا جائے. اس کے بعد ہے گورنمنٹ 2 year رپورٹ ٹیک کریڈٹ فار نیب پرفارمنس. اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کو پورے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، اور جو انہوں نے جو نیب کے نے جو کیس کیے ہیں اپوزیشن پہ یا دوسرے جو نیب کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کاوشیں ہیں جس میں وہ کامیابی حاصل کی ہے، وہ بھی اس کا بھی جو کریڈٹ ہے وہ PTI کی گورنمنٹ خود پہ لے رہی ہے. اور جو انہوں نے ایک باقاعدہ ایک جو ہے کیٹلاگ ایشو کیا ہے کہ جو پرفارمنس ہے PTI گورنمنٹ کی، تو اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو جو ہے وہ بنا دوں گا. اس کے بعد CM بزار سبمٹس رپلائی ٹو نیب ان لیکور لائسنس انکوائری. تو عثمان بزار صاحب کو جو نیب نے وہ جو لیکور کیس تھا اس میں بلایا تھا، تو اس سلسلے میں عثمان بزار صاحب نے نیب کو جو ہے وہ اپنے جواب جمع کروائے ہیں. اس میں تقریباً ان سے جو 17 سوال ہیں ان کا جواب مانگے گئے تھے، انہوں نے ان کے جواب جمع کرا دیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہیں وہ جو 11 جو شراب کے جو پرمٹ ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے جو 9 ہیں وہ جو DG آف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے ایشو کیے تھے، جبکہ سے جو 2 جو لائسنس ہیں وہ گورنر نے 2001 میں ایشو کیا تھا. KP plans to start safari train bus service to promote tourism. تو خیبر پختونخوا نے جو سفاری ٹرین ہے اور جو بس سروس ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم جو ٹورزم کافی زیادہ ٹورسٹ وزٹ کر رہے ہیں، اور اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو سفاری ٹرین ہے اور بس سروس جو ہے شروع کیا. جو سفاری ٹرین ہے وہ 2 روٹس پہ جو چلے گی، 1 فرام پشاور ٹو اٹک وائل ادر فرام پشاور ٹو تخت بائی. تو ایک روٹ اس کا پشاور سے اٹک تک ہوگا اور دوسرا جو ہے پشاور سے تخت بائی تک، اور جو کہ مردان کے ڈسٹرکٹ میں آتا ہے. اور اس کے بعد 14 کلومیٹر لانگ کیبل کار بٹوین اپر دی رن چترال ٹو کنیکٹ دا سائنس ٹورسٹ ریزورٹ ان دا ایریا. اور جو 14 کلومیٹر کی ایک کیبل کار ہے اپر دی سے چترال تک، وہ بھی ایک اس میں بنائی جائے گی. اس کے بعد 27 ایکٹس 39 آرڈیننس پرومولگیٹڈ ان 2 years منسٹری. تو عمران خان صاحب کی جو منسٹری اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، عمران صاحب کی گورنمنٹ کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اب تک اس میں 27 ایکٹس اور 39 جو آرڈیننس ہیں وہ ابھی تک پاس کی ہیں. اور جو بھی عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سے جو 600 لیگل میٹر ہیں اس کو 2 سالوں میں حل کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو 641 انٹرنیشنل ایگریمنٹ اینڈ میمورینڈم ہے اس پہ نظر ثانی کی گئی ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کمپین کال فار بائیکاٹ آف ایکسپو 2020 دبئی. تو جو دبئی میں ہونے والی ایکسپو ہے 2020 جو کہ دبئی کی کافی فیمس ہوتی ہے، وہاں پہ تقریباً جو
انٹرنیشنل جو کافی زیادہ کنٹریز ہیں وہ اس میں شمولیت اختیار کرتی ہیں. تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو عرب لیگ ہے وہ اس میں ہیلپ کرے کہ یہ جو وہاں پہ دبئی میں ہونے والی جو ایکسپو ہے اس کو جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کے بعد عمران ٹرمز 2 year in office as toughest challenge of his life. جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میرے جو 2 سال ہیں جو گورنمنٹ میں وہ زندگی کے سب سے مشکل ترین سال تھے. اس کے بعد سعودی عربیہ says no Israel deal without Palestine peace. تو سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک جو ہے پیلسٹائن کا جو فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور جو پیلسٹائن کا جو پیس ہے جب تک وہ نہیں ہو سکتا تو سعودی عرب کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس کے بعد ہے کوآرڈینیشن باڈی فارم فار کراچی بیٹرمنٹ. تو کراچی کی جو بحالی کے لیے جو ایک باڈی تشکیل دی گئی ہے جس میں، اور سندھ یہ کلیم کرتا ہے کہ جو کمیٹی ہے یہ صرف کراچی کی حد تک نہ ہو بلکہ جو میٹروپول جو سٹیز ہیں صرف وہ نہیں، جو سندھ کے باقی ایریا میں ہیں اس میں بھی بیٹرمنٹ کے لیے وفاق کام کرے. اور جو اس کے لیے جو کمیٹی اس کے لیے جو 6 ایریاز ہیں یعنی کہ 6 ایریا ہیں سندھ کے وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں تاکہ اس میں جو کام کیا جا سکے. اور اسد عمر صاحب ہیں جنہوں نے جو 6 ممبر ہیں اس کا جو پینل ہے اس کو بنا دیا، تشکیل دے دیا، جس کا جو ہیڈ ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد عمران خان لانچز ہیلتھ انشورنس اسکیم فار انٹائر KP. جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں انہوں نے صحت انصاف کارڈ ہے وہ پورے خیبر پختونخوا کے لیے دینے کا جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا اور اس کے لیے ایک اسکیم شروع کر دی ہے. اس کے بعد نواز وڈرا پٹیشن ان توشہ خانہ ریفرنس. تو نواز صاحب نے جو ہے یہ توشہ خانہ کیس میں سے خود کو صفائی دینے کے لیے یا نکلنے کے لیے جو اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہے. اس کے بعد فریش وارنٹ فار نواز ان لینڈ الاٹمنٹ کیس. تو اس کے بعد جو نواز شریف کے لینڈ الاٹمنٹ کیس ہے اس کے اوپر بیلیبل جو ارسٹ وارنٹ ہے وہ جاری ہوئے ہیں. اور اس کیس میں جو جنگ NGO گروپ کے جو چیف ایڈیٹر ہیں میر شکیور الرحمان ان پہ بھی یہ الزام عائد ہے کہ انہوں نے بھی اس میں کرپشن کی ہے. اور اس کے بعد پاکستان لانگ ٹرم آؤٹ لک اسٹیبل اسٹینڈرڈ اینڈ پور. تو جو S&P یعنی کہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے یہ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے امریکہ کی. تو اس نے جو پاکستان کو ہے وہ بی نیگیٹو کیٹیگری میں رکھا ہے یعنی کہ جو پاکستان ہے ابھی جو اس کی اکانومی ہے وہ بھی اسٹیبل ہے. اس کے بعد اوبیٹری سینیٹر حاصل بزنجر ٹو پاس اوے. تو پاکستان کے جو کافی مشہور سینیٹر ہیں حاصل بزنجر صاحب ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد 22 اگست کو گورنمنٹ ٹو یوز آل مینس ٹو برنگ بیک نواز منسٹر. اور کافی زیادہ مہینوں بعد گورنمنٹ کو یہ خیال آ گیا کہ جی نواز شریف کو واپس لے کے آنا ہی آنا ہے اور ہر صورت میں لے کے آنا، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار لاہے عمل اختیار کرنا پڑے تو نواز شریف کو واپس لے کے آ جائے گا. اور اس کے بعد ECC allow import to 2100 ٹن آف ویٹ. اس کے بعد جو جی پاکستان کی اکانومی کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس نے فائنلی پھر یہ ڈیسائیڈ کر ہی لیا کہ جو 2 لاکھ ٹن گندم ہے اس کو امپورٹ کیا جائے گا. تو اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کا جو انحصار ہے وہ زراعت پہ ہے، اور ہماری سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ کی جانے والی جو ہماری جو پروڈکشن میں جو چیز ہے وہ ایک گندم ہے اور ایک کپاس ہے. لیکن کیونکہ ان کی جو نااہلی کی وجہ سے جو ساری گندم افغانستان سے مغل کی گئی ہے اب ان کو جو گندم اور شوگر ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور انہوں نے اب یہ کیا کہ جو پہلے اس کا امپورٹ کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو تھا وہ 3% تھا اب اس کو 0% کر دیا، اور پہلے جو شوگر کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ 5.5% تھا اب اس کو 0.25% کر دیا گیا، اور جو سیلز ٹیکس تھا وہ امپورٹ کا وہ 17% سے 1% کر دیا گیا. اس کے بعد سول سرونٹ کین بی پروموٹڈ آفٹر ریٹائرمنٹ LHC. لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو سول سرونٹ ہے یعنی کہ جو بیوروکریسی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ پرموٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کی ضرورت کسی محکمے کو پڑتی ہے اور ان کی سروس اچھی ہے تو دوبارہ سے ان کو جو اس محکمے میں اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد UN ٹو اسپینڈ 10 ملین آن فوڈ سیکورٹی بلوچستان. جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ $10 ملین ہے وہ جو بلوچستان میں جو فوڈ سیکورٹی اس کے لیے خرچ کرے گا.
اس کے بعد 9 ایئر لیٹ تیکا اوڈو ایکویٹیڈ ان لیکو ریکوری کیس. تو 9 سال بعد جو ہے وہ تیکا اوڈو صاحبہ کے جو کیس کا فیصلہ آ گیا. تو ان کا بیسیکلی کیس یہ تھا کہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے تو یہ اس پہ سفر کر رہی تھی، اور کراچی میں جو ایئرپورٹ پہ ان سے شراب کی کچھ بوتلیں برآمد ہوئی تھیں. اب تقریباً 9 سال بعد جو کورٹ ہے انہوں نے ان کو اس کیس میں سے بری کر دیا. PIA ریڈیوس فیئرس فرام اسلام آباد ٹو لاہور کراچی. تو جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے کیونکہ اب یورپی یونین میں اس پہ بین ہے اور کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے. پہلے بھی یہ جو محکمہ تھا کافی زیادہ لوس میں تھا، اور اب اس کی بحالی کے لیے تو جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے حربے استعمال کر رہی ہے. تو جو اسلام آباد سے جو لاہور اور کراچی کا جو کرایہ وہ پہلے تقریباً مجھے یاد ہے 12-13 ہزار روپے ایک سائڈ کا تھا، اب اس کو 7,879 روپے کر دیا گیا. اور جو یہ وداؤٹ بیکیج ہے، اگر آپ نے ساتھ اپنے بیگ بھی لے کے جانا جس میں 35 کلو تک وزن لا ہوا ہے تو اس کا جو کرایہ وہ 8,543 روپے ایک سائڈ کا. اس کے بعد ہے آفٹر ہایا صوفیہ ترکی اردگون ٹرنز اندر فارمر چرچ انٹو موسک. جو ہایا صوفیہ کے بعد جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان صاحب، انہوں نے ایک اور چرچ کو جو مسجد میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد 23 اگست کو 13 of 15 member UN Security Council opposed UN push to Iran sanction. اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشن کے جو 15 ممبر میں سے جو 13 ممبر ہیں انہوں نے امریکہ کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو سیکشن ہے یہ اب قابل قبول نہیں ہے. اب جو UN کو چاہیے کہ سیکورٹی کاؤنسل نے جو سیکشن لگائی ہوئی ایران کے اوپر اس کو ختم کیا جائے. تو اس کے بعد ہے گلوبل کرونا وائرس ڈیتھ ٹولز 8,100. اس کے بعد جو کرونا وائرس سے اموات کی جو تعداد ہے وہ 8 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. اس کے بعد ہے گورنمنٹ کنسیڈرنگ آؤٹ سورسنگ آف میجر ایئرپورٹ ٹو فورن کمپنیز. تو جو گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ جو پاکستان کے جو میجر ایئرپورٹ ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا جائے، جو فورن کمپنیز ہیں وہ آ کے ان کی جو ہے مینجمنٹ سنبھالیں، کیونکہ جو ایئرپورٹ ہے جو وہ بھی سول ایویشن کے انڈر میں آتا ہے اور یہ ادارہ بھی کافی زیادہ لوس میں ہے. اور اس میں جو رزاق داؤد صاحب ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ریکومنڈیشن یہ دی ہے کہ جو CAA یعنی کہ سول ایویشن اتھارٹی اور جو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ان کو 2 ادارے بنائے جائے. پہلے جو پاکستان ایئرپورٹ کا ادارہ ہے وہ بھی CAA کے انڈر میں ہے، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سول ایویشن اتھارٹی کا ادارہ الگ سے اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا ادارہ وہ ایک الگ سے بنایا جائے. اس کے بعد 24 اگست 24 کا جو چائنا لانچز ایڈوانس وارشپ فار پاکستان نیوی. جو چائنا ہے انہوں نے پاکستان کے لیے ایک موسٹ ایڈوانس وارشپ ہے جو وہ ایک بنایا ہے. ابھی تک تو یہ پاکستان میں نہیں پہنچا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو تصویر ہے وہ آفیشیل جو ایک پکچر ہے وہ چائنا نے ایشو کیا، اور پاکستان کی جو نیول پاور ہے اس میں کافی حد تک اور اضافہ ہو گیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب ڈکلیئر مین آف ایئر بائی دا مسلم 500. جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں ان کو جو مسلمانوں کے جو 562 ترین لوگ ہیں ان میں شامل کیا گیا ہے. یہ ایک جارڈن بیس نیوز پیپر یا پبلشن ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو US کانگریس کی جو وومن ہے رشیدہ طلائب صاحبہ ان کو بھی وومن آف دا ایئر جو ہے وہ کنسیڈر کیا. اس کے بعد میئر ڈیمانڈ ٹرننگ کراچی انٹو اے پروونس. جو کراچی کے جو میئر ہیں وسیم اختر صاحب انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ کراچی کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں اور کراچی کو ایک الگ سے صوبہ ہی بنا دیا جائے. اور اس کے بعد 25 اگست کو سونیا گاندھی آفر ٹو ریزائن ایز کانگریس لیڈر. جو سونیا گاندھی صاحب ہیں جو کہ کانگریس کی لیڈر ہیں انہوں نے یہ آفر کیا کہ اب وہ چاہتی ہیں کہ جو وہ اپنے جو کانگریس کی جو ممبرشپ ہے اس کی لیڈرشپ ہے اس سے وہ ریزائن دے دیں. اس کے بعد جکارتا ایمبیسی بلڈنگ سے کیس مشرف ہیڈ پروٹیکٹڈ ایکس میجر جنرل. تو پاکستان کے ایک میجر جنرل کے اوپر جو کہ ایمبیسڈر بھی تھے ان کے اوپر یہ الزام عائد ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کی ایمبیسی ہے انڈونیشیا میں اس کو بھیج دیا تھا
اور اب اس کے بعد اس کی انکوائری چل رہی ہے. اس کے میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو اس انکوائری میں جو مشرف ہیں ان کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن انہوں نے جو امبیسیڈر تھے ان کو پھر بھی پروٹیکٹڈ کیا اور اس کے اوپر کوئی جو کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اس کے بعد 14 کل ان جولو ٹوین بومنگ ان سودرن فلپین. تو جو فلپینز کو جو سدرن فلپینز کا علاقہ ہے جولو، وہاں پہ تقریباً بوم بلاسٹ کی وجہ سے 14 لوگ ہیں وہ موت کا شکار ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے این اے پاس 2 FATF ریلیٹڈ بل. اور اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی ہے اس نے 2 مزید FATF کے جو بل ہیں وہ پاس کیے ہیں، جن میں اینٹی منی لانڈرنگ سیکنڈ امینڈمنٹ بل، اور دوسرا ہے نیب اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اور دوسرا ہے کیپٹل ٹیریٹری بل. اس کے بعد ہے WHO ڈکلیئر افریقہ فری آف پولیو. تو جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس نے جو افریقہ کو پولیو فری جو ہے وہ قرار دے دیا. اور ابھی تک صرف دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جن میں پولیو کا مسئلہ ہے، جس میں سے ایک افغانستان اور دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے. اور اس کے بعد ہے اکانومی آن رائٹ ٹریک سیز عمران خان ایز ہی ریویلز کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آف $424 ملین ان جولائی. تو جو عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ رائٹ ٹریک پہ آ گئی ہے. تو جو پاکستان کا جو پہلے خسارہ تھا وہ تقریباً 424 ملین کا تھا جولائی میں، اور ابھی وہ سرپلس میں آ گیا اور جو خسارہ وہ کافی زیادہ کم ہو گیا. اور جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ تھا تقریباً $613 ملین. اور جو بھی لاسٹ منتھ تھا اس میں جو ڈیفیسٹ تھا وہ $100 ملین کا صرف رہ گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جون 2020 کے مقابلے میں جو پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہیں، یعنی کہ جو پچھلے سال جون 2021 میں جو پاکستان کی ایکسپورٹ تھی وہ جون 2020 کے مقابلے میں زیادہ ہوئی، اور پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہیں ان میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا. اس کے بعد 26 اگست کو رین سنکس کراچی 90 ایئر اولڈ رپورٹ. تو ایک دفعہ پھر بارش نے جو ہے کراچی کو ڈبو دیا، اور جو کراچی میں بارش کا 90 سال ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا، اور جو کراچی کے اور حیدرآباد میں جو ہے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے. اس کے بعد ہے اپوزیشن رول سینٹ ریجیکٹ 2 FATF بل. تو کیونکہ نیشنل اسمبلی میں PTI کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے، اور سینٹ میں جو نون لیگ اور یا اپوزیشن کے ممبر ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، تو جو 2 بل تھے نیشنل اسمبلی میں جو پاس ہوئے تھے وہ سینٹ میں ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک بل اینٹی منی لانڈرنگ سیکنڈ امینڈمنٹ بل تھا، اور دوسرا تھا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وفاق پراپرٹیز بل. اس کو جو ہے وہ سینٹ نے ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد PMDC اناؤنسز ایڈمیشن پالیسی فار MBBS اینڈ BDS. تو PMDC جو ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے، اس نے 2020 کے لیے جو اپنی پالیسی جاری کی ہے، جس کے مطابق جو انٹری ٹیسٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 50% نمبر ہونے چاہیے، اور جو FSC کے لیے FSC میں 40% اور میٹرک میں 10% نمبر ہونا اس میں سے لازمی ہے. اور اس کے جو نمبروں کا جو پروپورشن جو تناسب رکھا گیا وہ یہ ہے کہ اوورال ٹیسٹ میں سے 50% نمبر، اور جو FSC ہے اس میں سے جو ہے وہ 40%، اور جو میٹرک ہے اس میں سے 10% جو نمبر ہے وہ ان کا انحصار اس پہ ہوگا. اور جو منیمم ہے وہ جو FSC میں آپ کو 65% جو مارکس ہیں وہ اسکور کرنا لازمی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو پیپر ہے یہ 200 MCQs پہ مشتمل ہوگا، جس میں سے 80 بایولوجی کے، اور کیمسٹری کے 60، فزکس کے 40 اور انگلش کے 20 نمبر ہوں گے. اور یہ جو پورا ٹیسٹ ہے اس کا جو ٹوٹل دورانی ہے وہ 2 گھنٹے 30 منٹ کا ہوگا. اس کے بعد ہے CM ریسٹور فروزن فنڈ آف لوکل گورنمنٹ. جو CM ہے پنجاب کے عثمان بزدار صاحب، انہوں نے کافی دیر سے جو ہے وہ فنڈ روکے ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے خزانہ میں پیسہ نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے جو ہے وہ فیصل آباد کے لیے فنڈ جاری کیے ہیں، اور 13 بلین کا جو پیکج ہے فیصل آباد کے لیے وہ انہوں نے دینے کا اعلان کیا. فیصل آباد ایک بہت بڑا سٹی ہے، لیکن اس سٹی میں جو سب سے زیادہ پہلی گورنمنٹ ہے وہ لاہور میں پیسہ لگاتی رہی ہے، اور اب جو پیسہ عثمان بزدار صاحب ہیں وہ ساؤتھ پنجاب میں لگا رہے ہیں. لیکن آخرکار جو پاکستان کا جو تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا شہر ہے اب اس کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا گیا. اس کے بعد آتا ہے 27 اگست کو ترکی سیز ریڈی فار ٹاک ود گریک
ڈسپائٹ وار گیم. تو ترکی اور جو گریک ہے اس کا کافی زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جو ترکی ہے اس کے پریزیڈنٹ صاحب وہ ڈرلنگ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو ریسورسز جو آ رہے ہیں یہ جو ان کے ساتھ جو سی لگ رہا ہے یہ ہمارے ہیں، اور اسی جگہ پہ جو ہے وہ جو ڈرلنگ ہے وہ گریس بھی کر رہا ہے. اور گریک کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ریسورسز ہیں یہ ہمارے ہیں اور ترکی ان پہ قبضہ کر رہا ہے. اور یہ معاملہ جو کافی زیادہ سیریس ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ نیٹو کے لائسنس ہیں کہ اور ترکی اس چیز پہ آ گیا کہ جو معاملہ ہے وہ بغیر لڑائی کے جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے پی ایم کنٹینیوز کمیٹی ٹو پروموٹ ٹورزم. اس کے جو بعد جو پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ ٹورزم کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آف ٹورزم ٹو امپلیمنٹ دا نیشنل ٹورزم اسٹریٹجی فار بوسٹنگ ٹورزم اینڈ کریٹنگ امپلائمنٹ. اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ٹورزم کو سپورٹ ملے گا، ٹورزم بوسٹ اپ ہوگی اور دوسرا جو ہے نوکریاں پیدا ہوں گی. تو اس کے جو ڈائریکٹر ہیں جو ہوں گے اس میں جو ہے زلفی بخاری صاحب ہیں، اور جو کمیٹی کے اس کے جو چیئرمین ہوں گے اس کے علاوہ جو ویکو ایک ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ہے اور ڈپٹی گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، مینیجنگ ڈائریکٹر آف پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن بھی اس کے ممبر ہوں گے. اس کے بعد ہے عمران انوائٹس افغان پیس چیف فار ٹاک. جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے جو افغانستان کے جو پیس ٹاک کے جو مین پرسن ہیں عبداللہ ان کو ڈسکشن کے لیے مدعو کیا. اس کے بعد ہے بحرین ریجیکٹ یو ایس پش ٹو نارملائز ریلیشن ود اسرائیل. تو پومپیو کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جو بحرین ہے وہ بھی اسرائیل کو جلد تسلیم کر لے گا، لیکن بحرین نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. اس کے بعد سینٹ پینل وانٹس انڈسٹری اسٹیٹس فار میڈیا. جو سینٹ کا جو پینل ہے اس نے یہ اپنی شرط رکھی ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو ایک انڈسٹری کا جو ہے وہ درجہ دیا جائے. پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ کافی زیادہ پچھلے زوال کا شکار ہے، کیونکہ پہلے جو پی ٹی وی جو پاکستان کا قومی ٹیلی ویژن تھا وہ بھی کافی زیادہ چلتا تھا اور پاکستان کی جو انڈسٹری تھی وہ اچھی گرو کر رہی تھی. لیکن ابھی جو پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے سینٹ چاہ رہی ہے کہ اس کو ایک انڈسٹری کا جو ہے وہ انڈسٹری کا عہدہ دیا جائے، اور سینٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جو میڈیا کو ایک انڈسٹری بنا دی جائے. اس کے بعد ہے فیزیبلٹی آف کچی کنال نیکسٹ فیز انڈر وے. تو اس کے بعد جو کچی کنال ہے اس کا جو بنانے کا جو فیز ہے وہ شروع کر دیا گیا. تو اس کے تحت جو تقریباً 30,000 ایکڑ جو ڈیرہ بگٹی کا علاقہ ہے اس کو ایریگیشن سسٹم اس میں بنایا جائے گا اور اس کو ایریگیٹ کیا جائے گا. اور اس پروجیکٹ کے جو فیز 1 ہے اس میں تقریباً 72,000 ایکڑ، اور یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو تقریباً 30,000 ایکڑ اوور ہے اس کو جو ہے لینڈ ہے جو وہ قابل کاشت ہو جائے گی. اور جو ٹوٹل ایریا یہ کور کرے گی وہ 102,000 ایکڑ ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 353 کلومیٹر ہوگی. جو کہ اور اس کا جو پانی کا جو سسٹم ہے جو پانی لیا جائے گا وہ تونسا براج ہے وہاں سے لیا جائے گا. اس کے بعد برٹش ایئر ویز سیک پرمیشن ٹو آپریٹ فلائٹ ٹو لاہور. تو برٹش ایئر ویز ہے وہ تقریباً 2008 سے اس نے پاکستان پہ بین لگا دیا سر، پاکستان میں اپنی سروسز نہیں دے رہا تھا، اور 2019 میں دوبارہ سے اپنی سروس شروع کی. لیکن یہ سروس صرف انگلینڈ سے لے کے جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے صرف وہاں تک محدود تھی، اور اب برٹش ایئر ویز چاہ رہی ہے کہ جو اس سروس کو انگلینڈ کے مختلف ایئرپورٹ سے لے کے لاہور تک بھی لایا جائے. اور وہ اس کے لیے جو پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ہے اس سے جو ہے پرمیشن مانگ رہی ہے. اس کے بعد ہے 28 اگست کو گزار اناؤنس ٹو اسٹیبلش بابا فرید یونیورسٹی ان پاک پتن. تو جو سی ایم صاحب عثمان بزدار صاحب ہیں انہوں نے جو ایریا پاک پتن شریف وہاں پہ جو ایک یونیورسٹی بابا فرید یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے 460 ملین جو روپیز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ پاک پتن کے اس کے لیے جاری کیے ہیں. اس کے بعد ہے ہب ڈیم فلڈ آفٹر 13 ایئرس. جو پاکستان کا جو ایک ڈیم ہے ہب ڈیم وہ 13 سال بعد فل ہو گیا. اس کے بعد ہے ملٹری کار انر ڈیل وتھ فلڈنگ ان کیپٹل رورل ایریاز. اس کے بعد اسلام آباد میں بھی اس دفعہ بارشوں کے خطرے کی وجہ سے فلڈ آنے کا خطرہ تھا.
تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو اسلام آباد کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ آرمی کو طلب کر لیا گیا. اس کے بعد ہے ورجن اٹلانٹک اسٹارٹنگ ڈائریکٹ فلائنگ یو کے ٹو پاکستان. اس کے بعد یو کے کی اور ایئر لائن ہے ورجن اٹلانٹک. اس نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ یو کے سے لے کے جو پاکستان تک اپنی سروسز ہے وہ شروع کرے گی. اور پاکستان از اے ہاٹ ایشین اسٹاک مارکیٹ ہنگری فار فورن کیش. اور جو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس کو بہت زیادہ پوٹینشیل اس میں قرار دیا گیا. اس کے بعد ہے 29 اگست گورنمنٹ ٹو پرووائڈ صحت انصاف کارڈ ٹو آل ریزیڈنٹ آف آزاد اینڈ جموں کشمیر. اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ جو صحت انصاف کارڈ ہے وہ آزاد اور جموں کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی فراہم کیا جائے گا. اس کے بعد ہے FBR ڈائریکٹ فیلڈ آفیسر ٹو اسٹاپ اسمگلنگ آن فوڈ آئٹم. تو جو FBR نے یہ نوٹس جاری کیا کہ جو فوڈ کی جو اسمگلنگ ہے جو افغانستان بارڈر سے جو پاکستان کی جو گندم اور شوگر اور جو کھانے کا سامان ہو جاتا ہے افغانستان اسمگل ہوتا ہے اس کو روکا جائے. اور اس کے لیے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا جسے پریونشن آف اسمگلنگ آرڈیننس 2020 کا نام دیا گیا. اس کے بعد ہے اسرائیل از فرسٹ کمرشل فلائٹ ٹو UAE. اور جو اسرائیل نے اپنی جو UAE نے جو اپنی فرسٹ جو کمرشل فلائٹ ہے وہ اسرائیل میں وہ اپنی بھیج دی ہے. اس کے بعد ہے بیلاروس کرائسس یورپین کال آن ماسکو ٹو ریفرین فرام انٹروینگ. جو بیلاروس ہے جو کہ رشیا کے ساتھ ایک کنٹری ہے اور رشیا اور اس کا آپس میں مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ یورپی یونین سے درخواست کر رہا ہے کہ رشیا کو وہ بیلاروس میں جو الیکشن میں ہونے والی دخل اندازی ہے اس سے روکے. اس کے بعد ہے پاک برٹش نیول ڈرل ہیلتھ. اور پاکستان نیوی اور برٹش کی جو رویل نیوی ہے اس کے درمیان میں جو ہے وہ ایک ایکسرسائز ہوئی ہے جو کہ ناردرن عربین سی میں ہوئی ہے. اور اس میں جو ہے PN شپ ذوالفقار اینڈ اس کے بعد جو PN شپ ذوالفقار اور PN ایویشن جو ایئر کرافٹ ہیں GF-7 فائٹر طیارے انہوں نے جو رویل نیوی کی شپ ہے HMS ارگل اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو فوجی مشقیں ہیں وہ انجام دی ہیں. اس کے بعد اب منگلا تربیلا ڈیم ریچ کی میکسیمم کیپیسٹی. منگلا اور جو تربیلا جو پاکستان کے 2 ڈیم ہیں وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی تک پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد 30 اگست ایمرجنسی ڈکلیئر 9 ایریاز آف بلوچستان. تو اس کے بعد جو بلوچستان کے جو 9 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جن میں نصیر آباد، جعفر آباد، سپی، جھل، مکسی، خزدار، کلاد، مستان، ہب، بیلا، ہنائی، زوب، زیارت، ڈیرہ بگٹی اور کولو ڈسٹرکٹ شامل ہیں. اس کے بعد جاپان PM شنزو ایب ریزائن بیکاز آف ایل ہیلتھ. جو جاپان کے جو PM ہے شنزو صاحب انہوں نے بیماری کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد ہے USA چائنا ساؤتھ چائنا سی میزائل لانچز تھریٹ ٹو پیس. اور ابھی چائنا نے پچھلے دنوں میں جو ساؤتھ چائنا سی میں جو میزائلز ہیں وہ لانچ کیے ہیں اور اس پہ USA نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ چائنا کا یہ اقدام جو ہے وہ جو پیس ہے پیس کو بہت زیادہ خطرہ ہے تو چائنا اس کو روکے. تو آپ ابھی جو کرنٹ افیئر کے MCQs ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو اس سے پہلے کے جو پارٹ 1 ہے اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.